رانا بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو سیز فائر ہے، اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہونے کے لیے جا رہی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے؟ میں آپ کو اس وقت ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں، اور اس وقت ایز وی ٹاک جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے جے ڈی وینس اور جو چائنیز فورن منسٹر ہے وینگ، وہ جو اس وقت جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور اس وقت وہ ان کی بات چیت اس وقت جاری ہے۔ اور یہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں اس وقت ان کی بات چیت جاری ہے، وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی اور فورن منسٹر جو ہے چائنیز ان کی۔ تو دس از اے نیو بریک تھرو، اور یہ ایک نئی چیز ہے اور ایک نیا اینگل ہے، اور یہ ایک نئے ڈائمینشن سے ان چیزوں کو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جس میں پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر جو نئی چیزیں ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں، اس میں کیا اس کا کیا ماڈس اپرینڈی ہوگا، اس میں کون سے ملک ایسے ہیں جو یہاں پہ اسرٹ کریں گے، اور پاکستان نے جس طریقے سے یہ ساری اچیومنٹ کی ہے، پوری دنیا، پورا مڈل ایسٹ، گلف کنٹریز جس طریقے سے ہیٹ فیس کر رہی تھیں، ان کو اس میں سے نکالا ہے۔ اور ایک بہت بڑی جنگ جو کہ کسی وقت بھی کسی بھی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے امریکنز۔ ٹھیک ہے، ان کے انٹرنل پریشرز اپنی جگہ، ان کے اپنے ڈیفرنسز اپنی جگہ، لیکن the buck stops with the president of America۔ تو وہ کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتے تھے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس ریجن میں، اور جس قسم کی امریکن پریزیڈنٹ ٹویٹس کر رہے تھے اور جس قسم کی وہ وارننگز دے رہے تھے ایران کو، سو انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ سو اس کو ہم نے ایورٹ کیا ہے۔ پاکستان نے ایک جو رول پلے کیا ہے، وہ آئندہ آنے والے میرے خیال میں سالہ سال اس کو جناب اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اور پاکستان جس طریقے سے چلا ہے، میرے خیال میں اس طریقے سے کوئی ڈپلومیسی نہیں چل سکتی، اور یہ ایک سٹڈی کیس ہے ڈپلومیسی کا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے اور چائنیز فورن منسٹر، اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں آپ اور میں، اس وقت وہ رابطے میں ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں ہاٹ لائن پہ۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے جس میں ریجن میں، پورے ریجن میں ایک نئی پاورز ایمرج ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب پچھلے کچھ ہفتوں میں جس طریقے سے پورے ریجن میں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل واٹرز میں جس طریقے سے یہاں پہ بات چیت چل رہی تھی، یا جس طریقے سے یہاں پہ اسرٹ کیا جا رہا تھا، فورسز اسرٹ کر رہی تھی، چاہے وہ امریکن فورسز ہوں، چاہے وہ کوئی اور فورسز ہوں، جس طریقے سے اسرٹ کر رہی تھی، آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف پلیئرز جو ہیں، یعنی کہ مختلف کنٹریز جو ہیں، وہ اسرٹ کرنا شروع ہو جائیں گی انٹرنیشنل واٹرز میں۔ اور یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے جو کہ پاکستان نے پیش کیا ہے، اور جس میں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہسل بسل ہے، اکنامک ہسل بسل ہے، وہ بھی زیادہ ہوگا، اور کوئی ان انٹرپٹڈ اکنامک ہسل بسل ہوگا یہاں پہ۔ اور اس سے میں دوبارہ اس میں ریپیٹ کرنے کے لیے میں بالکل، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، میرے خیال میں پوری دنیا کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، that Pakistan has played a very vital role in these negotiations, and we have averted a war which could have led to anything۔ کیونکہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ کسی بھی رخ، کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھی اس میں جس طریقے سے سٹینڈ لیا ایران نے، وہ اپنی جگہ، جس طریقے سے جناب امریکہ، اسرائیل یہاں پہ اپنے آپ کو فورس کرتے رہے ایران کے اوپر، وہ بھی اپنی جگہ، کیونکہ کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب کوئی ون ون سچویشن کسی کی نہیں ہے۔ I personally think it's a win-win situation for all the countries۔ اور ایک ہم نے جس طریقے سے سب اینگلز کو کور کیا ہے، سب کنٹریز کو کور کیا ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، ہم نے ساری کنٹریز کو پورا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور
جس کی وجہ سے آج یہ بریک تھرو ہوا ہے۔ ٹھیک رانا صاحب، ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ امریکن اور چائنیز لیڈرشپ میں ابھی گفتگو جاری ہے جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اسی چیز کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو اس سیز فائر کے بعد یا مستقل جنگ بندی اگر ہوتی ہے تو ریجن میں نیو الائنسز یا نیو الائنمنٹس کے حوالے سے کیا امکانات ہیں؟ جی میں نے وہی آپ سے کہا، میں نے وہی آپ سے بڑے کلیئرٹی میں بات کی، بڑے کلیئرلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے ریجن میں نئے پلیئرز آ رہے ہیں۔ میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کی اس بات کو میں نے، کہ اس پورے ریجن میں مڈل ایسٹ میں نئے پلیئرز ہوں گے جو انٹرنیشنل واٹرز کو بھی یہاں پہ وہاں پہ بھی اسرٹ کریں گے، اور مڈل ایسٹ میں اور جی سی سی کنٹریز جو ہے خاص طور پہ وہاں پہ بھی اسرٹ کریں گے۔ سو جو پالیسیز ہیں بڑی پاورز کی وہ یہاں پہ چینج ہونے جا رہی ہیں۔ وہ پاورز جو اس وقت ایران کے کانفلکٹ میں انوالو نہیں تھے، اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان پاورز کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنا رول یہاں پہ چینج کرنے جا رہے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم۔ اینڈ ہیٹس آف ٹو دا پاکستانی ڈپلومیسی، اور ہیٹس آف ٹو پاکستان، جس طریقے سے ہم نے یہ رول پلے کیا ہے وہ میرے خیال میں ایک اسٹڈی کیس بنے گا پورے تھنک ٹینکس میں اور پوری دنیا میں، کہ ہم نے کس طریقے سے یہ اس بہت بڑی ایک جنگ کو، جو کہ ایک اٹامک وار کی طرف بھی لیڈ کر سکتی تھی، اس کو بھی ہم نے اوائڈ کروایا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور چینی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مختلف امکانات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں تمام تر جو ریجنل امور تھے وہ زیر بحث آئے ہیں اور علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔